السلام علیکم۔ بخاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ عشق بغاوت نہال آبرو قسط نمبر 3۔ چند دن بعد منہا کافی دیر ایسے اس آدمی کا پیچھا کر رہی تھی۔ ابھی رات کا پہر گزر چکا تھا۔ وہ آدمی اپنی دکانیں بند کر کے اس مصروف سڑک پر ہوتا ہوا کچھ سنسان حصے کی طرف بڑھا تھا اور وہ اسی موقع کے انتظار میں تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی دکان سے لے کر یہاں تک اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ کچھ نہیں چاہتی تھی، صرف اتنا کہ وہ آدمی اس کا پینڈنٹ واپس کر دے۔ آج صبح جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کے پاس موجود پیسے ختم ہو چکے ہیں تو اس نے بہت سوچنے کے بعد اپنی ماں کا واحد پینڈنٹ بیچنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر جیسے قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ آدمی جو ایک عام سے جیولری شاپ کا مالک تھا پہچان گیا تھا کہ لڑکی مشکوک ہے یا کوئی چوری کا مال ہے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر منہا سے ID کارڈ کا مطالبہ کیا تاکہ وہ ایک فیئر بل بنا سکے۔ ID کارڈ کا سنتے ہی منہا نے پینڈنٹ بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا اور پینڈنٹ واپس مانگنے پر اس شخص نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا۔ اس آدمی نے اسے دھمکایا کہ اگر اس نے ابھی اسی وقت دکان نہیں چھوڑی تو پولیس کو فون کر دے گا، اور یہی بات تھی جس سے منہا ڈر گئی۔ اس وقت نہ تو وہ شور مچا سکتی تھی، نہ جھگڑا کر سکتی تھی، نہ اسے پینڈنٹ کی واپسی کا مطالبہ کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے وہاں سے واپس چلی آئی، مگر واپس نہیں گئی تھی۔ صبح 12 بجے سے لے کر اب تک اس شخص کی دکان پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کب وہ دکان بند کر کے اپنا راستہ لے اور منہا اپنا پینڈنٹ واپس لے لے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پینڈنٹ کو اس طرح فروخت نہیں کر سکتا، وہ کسی ایک ایسے شخص کو دے گا جو اسے بلیک میں خریدے۔ اس وجہ سے رات گھر جاتے وقت پینڈنٹ اس کے پاس ہوگا۔ منہا نے ارد گرد دیکھا اور پھر اس شخص کو دیکھا۔ اب ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے، شاید اس شخص کا جسے وہ یہ پینڈنٹ دینے والا ہے۔ یہی موقع تھا جب وہ اس شخص کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اگر وہاں کوئی اور آ جاتا تو اس کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ وہ خاموش قدم اٹھاتی اس شخص کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ شخص اپنے پیچھے کسی کے موجودگی کا اندازہ لگتا وہ اس کے گھٹنے پر زبردست ٹھوکر مار کر اسے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا چکی تھی، اور ایسا کرتے ہی اس کی گردن پر ایک تیز دھار چھری رکھ دی تھی۔ وہ نہ شخص تو وار کے لیے تیار تھا اور نہ اس کی گردن پر موجود چھری کا اندازہ تھا۔ جو تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں دوں گا، بس مجھے جانے دو، چھوڑ دو مجھے، اس لیے اپنی جان بچانے دے کر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ منہا اس کے خوف سے کانپتے ہوئے آواز سن کر دھیرے سے مسکرائی، بغیر بولے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ اسے وہ آدمی سمجھ گیا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس پینڈنٹ ہے، اسی وجہ سے وہ جلدی سے اپنی جیب سے پینڈنٹ نکال دے، اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ پینڈنٹ اسے اپنے ہاتھ میں سختی سے دبوچتے وہ گردن پر چھری کا زور بڑھا چکی تھی۔ تمہیں کیا لگا یہ پینڈنٹ میں تمہارے پاس چھوڑ دوں گی؟ اب منہا طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کے اردو گر ترجمے کو نظر انداز کرتا ایک بار پھر جانے کی درخواست کر رہا تھا۔ منہا اسے جواب دینے ہی والی تھی کہ اسے اپنے پیچھے خاموش قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی طرف کوئی خاموش قدموں سے بڑھ رہا ہے۔ وہ جانتی تھی وہ جو کوئی بھی اس کی طرف بڑھ رہا ہے اسے چور سمجھ کر پکڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس سے پہلے وہ شخص کی گرفت میں آتی اپنا آپ بچانے کے لیے وہ چھری پر گرفت مضبوط کرتے پیچھے مڑی تھی، مگر اس کی قسمت وہ نہیں سمجھ پائی کہ پیچھے موجود شخص کچھ زیادہ ہی قریب کھڑا ہے اور اس کی چھری کا وار اس شخص کا کندھا زخمی کر گیا۔ وہ آدمی اپنے کندھے کو دباتا خون رکنے کی کوشش کرتا اس کی جانب مڑا تھا۔ شخص کے کندھے کو داغدار کرتے خون کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ اس طرح کسی کو زخمی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ صرف اپنی ماں کا پینڈنٹ واپس لینا چاہتی تھی۔ ایسے شخص کو تو بالکل بھی زخمی نہیں کرنا چاہتی تھی جو کسی کی مدد کے لیے بڑھ رہا ہو۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ جلدی سے چھری اپنے پیچھے چھپاتی اس کی طرف بڑھی تھی تاکہ اس کی مدد کر سکے۔ کیا یہ سچ میں تم ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ اذہان اس کی آواز پہچانتا حیرت سے اس کو تک رہا تھا۔ تم؟ منہا پریشانی سے اب اس کو دیکھ رہی تھی۔ اذہان نے ایک بار پھر دیکھا اور پھر اس شخص کو دیکھا جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مصروف دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ کیا تھا یہ اور کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ اذہان اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر اس کے پورے حق سے جواب طلب کر رہا تھا، مگر اس کی بات وہ سن کہاں رہی تھی۔ اس کی نظر اس زخم پر پڑی جب تھوڑی دیر پہلے اس نے دیا تھا۔ خون۔ وہ اسے اور اس کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنا ہاتھ اس کے زخم پر رکھ چکی تھی۔ اذہان جو خود اس سے وجہ جاننا چاہتا تھا اس کے لمس پر اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ منہا اپنے ہاتھ سے اس کا بہتا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اذہان اسے ایسا لگ رہا تھا وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا۔ نہ تو اسے بہتا خون یاد تھا، نہ اس کے زخم سے اٹھنے والی تکلیف۔ وہ صرف اپنے کندھے پر اس کے کانپتے ہاتھ کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کی نظریں عام سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اس لڑکی پر تھیں جس کی آنکھیں شرمندگی اور خوف سے سرخ تھیں۔ اذہان خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ منہا ایسا نہیں چاہتی تھی۔ منہا کسی کو نہیں مارنا چاہتی تھی۔
وہ کمزور آواز میں اپنا دفاع کر رہی تھی۔ اذہان اس کی آواز پر حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اس کی آواز کی کمزوری جان کر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ یہی لڑکی تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے مرد کی گردن پر اپنی چھری کی دھار میں دبوچے ہوئے تھی۔ اب اس کے زخم کو دیکھ کر وہ پریشانی میں اپنا نام تک بتا چکی تھی۔ مس منہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس آدمی کے ساتھ آپ کو سین شوٹ کروا رہی تھیں۔ اذہان جان بوجھ کر طنزیہ انداز میں مخاطب کر رہا تھا تاکہ وہ اس کے زخم کے اثر سے باہر آ جائے، اور ایسا بھی ہوا۔ اس کے طنز پر منہا ایک دم بھڑک کر اسے دور دھکیلتی غرائی تھی۔ وہ چور تھا، میری ماں کا پینڈنٹ تھا اس کے پاس، جو میں نے اس سے واپس لیا ہے۔ وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ اس کی آواز کی مضبوطی، اس کے لہجے کا اعتماد دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ جو بھی ہے، یہاں سے چلو، کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ پولیس والے کے ساتھ واپس بھی آ سکتا ہے۔ اپنا زخم دباتا اس نے جانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ پولیس کا سن کر وہ خود بھی ڈر گئی تھی۔ مجھے چھوڑو، تمہارا خون بہہ رہا ہے۔ منہا اس کے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کچھ ایسا نہیں ہے جو نیا ہو، تم گھبرانا بند کرو۔ وہ دونوں سڑک کے درمیان ایک دوسرے سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے بہت اچھے سے جانتے ہوں ایک دوسرے کو۔ یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات میں جنگل کے بیچوں بیچ ملے تھے، اور اب کی بار وہ اذہان کو ایک آدمی کا گلا دبوچتی نظر آئی تھی۔ اگر وہ نہ رکتا تو اس کی چھری کی دھار اتنی تیز تھی کہ وہ اس آدمی کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، وہ اپنی بائک کی طرف بڑھتا اس کو جانے کا کہہ رہا تھا۔ حقیقت میں وہ خود اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ ایک مشورہ دوں مسٹر ہاشم؟ منہا کی آواز پر ہیلمٹ پہنتا رک گیا۔ یوں ہر بار ہر کسی کی مدد کے لیے نہ پہنچ جایا کرو۔ پہلے جنگل کے بیچوں بیچ تم نے ایک مشکوک لڑکی کی مدد کی جو تمہیں گولی مار کر سارا سامان لے کر آسانی سے فرار ہو سکتی تھی، اور اب تم نیک آدمی کی جان بچائی اور زخمی بھی ہو گئے، مگر وہ آدمی بغیر پیچھے دیکھے دم دبا کر بھاگ گیا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار زخم تمہارے ہی کندھے پر، ہو سکتا ہے اگلی بار کسی کی مدد کرتے ہوئے چھری تمہارے دل چیر جائے۔ وہ بہت اجنبی اور تلخ انداز میں اس سے بات کر رہی تھی، اور وہ بغیر کسی اجنبیت اور تلخی کے اس کی بات سن رہا تھا۔ ایک حقیقت بتاؤ؟ اس کے بعد سن لینے کے اب آسان بھی اسی کے لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ اگر اسی طرح تو تم مجھے رات کے اندھیروں میں ملتی رہے تو کسی دن اندھیر قبر میں ملو گی۔ تمہاری حرکتیں اور تمہارا انداز دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے زیادہ لمبی زندگی نہیں لے کر آئی ہو تم۔ اس سے تلخ حقیقت بتا رہا تھا، جس کا اندازہ سن کر 2 ملاقاتوں میں ہی ہو گیا تھا۔ میں اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہوں۔ میری زندگی مختصر ہے اور تکلیف دہ بھی، اور اس تکلیف دہ زندگی کو میں زیادہ عرصہ جھیلنا بھی نہیں چاہتی۔ اس سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ اگر تمہیں کہیں پریشان میں نظر آؤں، یا تو انجان بن کر گزر جانے یا آنکھیں بند کر لینا۔ منہا جواب دیتی سڑک کے دائیں جانب تاریک گلی میں مڑ گئی تھی۔ بہت تلخی سے اسے جواب دے کر گئی تھی، جسے بہت برا بھی لگا تھا اور تکلیف بھی ہوئی تھی۔ یہ عجیب تھا کہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں، یا یہ سمجھتا ہوں کہ موت کی اس کی تکلیف سے آزادی ہے، اور اس آزادی کے لیے مرنے کا کوئی بھی تیار تھی۔ اچانک اسے اپنے کندھے کی چوٹ محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی منہا کے ہاتھ کا لمس اسی جگہ محسوس ہوا۔ وہ ہیلمٹ پہن کر بائک سٹارٹ کرتے کرتے رک گیا اور پھر اس گلی کی طرف دیکھا جہاں وہ غائب ہوئی تھی، اور اب سمجھ چکا تھا کہ اسے اب کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ وہ 2 دفعہ پہلے اس سے ملی۔ پہلی دفعہ بھی لاجواب کر گئی تھی، اور اب کی بار وہ اسے الجھا گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، مگر اس آدم بزار لڑکی نے اسے کوئی سوال کا موقع ہی نہیں دیا اور چل دی، اور پھر اپنے بھائی اسی جگہ چھوڑے، اس گلی کی اپنی بائک اسی جگہ پر چھوڑ کر اس گلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نور ڈیزائن دیکھ کر ماں جبین کے پاس ان کے آفس میں آئی تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ ڈیزائن پر کام کیا جا رہا ہے کہ اس کے ڈیزائنرز کو اس بات کا علم ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ماں جبین نے 2 سے 3 ڈیزائنرز کا انٹرویو لیا تھا جو کسی فارم کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اس ماں جبین جن ڈیزائن پر کام کر رہی تھی وہ ایک ترک اسٹوڈنٹ کا پروجیکٹ ورک تھا جو پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ ماں جبین نے لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی سے رابطہ کرے گی، مگر اب وہ بغیر رابطے کے اس کے ڈیزائنر کو اپنے کلیکشن کا حصہ بنا رہی تھی۔ اتنا ہی نہیں، یہ کلیکشن میں ڈیزائنر کے طور پر انٹرنیشنل انویسٹرز کو دکھانے بھی والی تھی۔ ایک فارن انویسٹر ترکی میں ٹیکسٹائل پروجیکٹ سٹارٹ کر رہا تھا، اور اس کی معلومات کے مطابق اذہان ہاشم اس پروجیکٹ کا 50% پارٹنر تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس پروجیکٹ کا حصہ بن جائے۔ نور یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ ماں جبین سے کیا بات کریں۔ ہاں، ماں جبین اس کی بات سنے گی۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ ماں جبین بھی آفس میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا؟ تم ایسے کیوں کھڑی ہو جیسے کوئی نقصان کر بیٹھی ہو؟ ماں جبین بکھلاتے ہوئے اپنے خاصے انداز میں پوچھتی اس کرسی پر جا بیٹھی۔ کچھ خاص نہیں، میں جاننا چاہ رہی تھی کہ ابھی ہم جس کلیکشن کو تیار کر رہے ہیں، یہ ڈیزائن اس کینڈیڈیٹ سارا عزیز کے نہیں؟ نور نے ہمت کر کے آخر سوال کل ہی ڈالا۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہاجبین اس بات پر ریئیکٹ کس طرح کریں گے، مگر اسے یہ مناسب نہیں لگا کہ ہم کسی کی ڈیزائن اس طرح اپنے نام کے ساتھ استعمال کریں۔ کیا کرتی ہو لڑکی؟ مجھے لگا کہ ہاں تو ہمارے ڈیزائن کاپی ہو گئے یا وقت پر تیار نہیں ہوئے، اس وجہ سے تمہارے حواس اپنے ٹھکانے پر نہیں۔ مہاجبین اس کا مذاق اڑاتی اس کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ میم، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سارا نے یہ ڈیزائن ایز اے سیمپل ہمیں دکھائے تھے اور اپنی سی وی کے ساتھ سبمٹ کروائے تھے۔ ہم عموماً اس طرح کے ڈیزائن سبمٹ نہیں کرتے اور اب ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے ایک دفعہ پھر اپنا موقف واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ نور العین عالمگیر، میری بات ذرا غور سے سنو اور سمجھ بھی لو۔ ہم اس وقت ایک پریکٹیکل لائف میں کھڑے ہیں، ہمیں پروفیشنل کام کرنا پڑے گا۔ یہاں اخلاقیات یا جذبات نہیں دیکھے جاتے، اور نہ ہی اس جگہ پر رحم دلوں یا بے وقوفوں کے لیے جگہ ہے۔ اگر میں یہ ڈیزائن استعمال کر ہی رہی ہیں تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ نہ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے ڈیزائن یہاں چھوڑ کر جاتی، اور نہ ہی تمہیں اس بات سے کوئی سروکار ہونا چاہیے۔ مجھے تم اسسٹ کر رہی ہو، پاکستان سے میں تمہیں یہ اپنی اسسٹنٹ کے طور پر لائی ہوں، سو میری فری گاڈ مدر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے سخت الفاظ سے نور کو واضح طور پر اپنا موقف سنا گئی تھی، اور نور کو اس کی بات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ نہ تو وہ اسے ڈیزائن چوری کرنے سے روک سکتی ہے اور نہ ہی اس لڑکی سے رابطہ کر سکتی، اس لیے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کل دوپہر 12 بجے میٹنگ ہے اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ یہ میٹنگ تمہارے اور میرے کریئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے نور العین۔ اگر اذہان ہاشم اور یمان حاکم مجھے ڈیزائنر ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے لیے، تو تم سوچ نہیں سکتی ہم راتوں رات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے واضح کر دوں، نہ تو میں کوئی غلطی چاہتی ہوں، نہ ہی کوئی کوتاہی۔ جو ڈیزائنرز اور جو ڈریسز میں نے تمہیں کہے وہ فوراً پیک کروا کے گاڑی میں رکھواؤ، اور ساتھ ہی سارا کے ڈیزائنرز کے اوریجنل جو تم نے تیار کیے وہ کاپی کر لو۔ مہاجبین نور کو واضح ہدایت دے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں نور، مجبوری میں تو گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ میں تو مہاجبین کو میڈم کو بنا رہی ہوں۔ نور ایک ٹھنڈی آہ بھرتی مہاجبین کے آفس سے باہر آ گئی۔ منہا 30 منٹ کا پیدل راستہ طے کر کے نشانتشی کے ایک گلی کے آخری مکان کے سامنے کھڑی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ 30 منٹ کوئی اس کا مسلسل پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا ہے۔ اذہان خود نہیں جان پایا تھا کہ کیوں پچھلے 30 منٹ سے اس کے قدموں کا پیچھا کر رہا ہے۔ کیا وہ اس کے بارے میں ایسا کیا جاننا چاہتا ہے کہ وہ رات کے اس پہر ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا؟ وہ اپنے دوستوں کے پاس جانے والا تھا، مگر اب اپنا فون بند کر دیا تھا تاکہ کوئی اس سے رابطہ نہ کر سکے۔ وہ گلی کے کونے میں ایک مکان کا سائے کے نیچے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پورے راستے کو اس کی موجودگی سے بالکل انجان، ایک خوف و خطر بغیر کسی ڈر کے اس مکان تک آئی تھی۔ 7 دن پہلے اسے جنگل میں درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ کر بھی یہی محسوس ہوا تھا جو آج ہو رہا تھا، کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی۔ دیکھنے میں وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی، مگر عموماً لڑکیاں اتنی بے خوف کہاں ہوتی ہیں۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہ مجھے اپنا پیچھا کرنے پر مجبور کیوں کر دیا تم نے؟ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ محض سوچ ہی سکا تھا۔ تم مجھ پر اثر انداز کیوں کر رہی ہو؟ یہ اصل سوال تھا جس کا جواب جاننے کے لیے پچھلے 30 منٹ اس کے بیچ میں تھا۔ بس میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے چہرے سے نظریں کیوں نہیں ہٹا پایا، اس کا لمس اس کے لیے اتنا شدید کیوں تھا۔ دوبارہ اس کی سرخ آنکھیں یاد آنے پر اذہان نے اسے دوبارہ دیکھا۔ منہا دروازہ کھولنے پر مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن مجھے تم سے ملنا ہے، بات کرنی ہے اور بہت ساری چیزیں واضح کرنی ہیں۔ بہت سوچتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اپنے کندھے کو سہلاتا واپس اسی راستے پر مڑ گیا تھا جہاں سے وہ یہاں تک آیا تھا۔ کبھی کبھی میں حیرت میں غرق ہو جاتا ہوں جب تم یہ کہتے ہو کہ تم خود پر قابو پا چکے ہو۔ یہاں تک آتے اسے اپنے دادا کا آج پہلا جملہ سمجھ میں آیا تھا جو یہ کہتے تھے کہ اذہان تم خود پر قابو نہیں پا سکتے۔ مجھے نہیں لگتا دادا ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے اذہان ہاشم خود پر قابو کھو دے۔ واپس قدم بڑھاتے اذہان کو اپنا جواب یاد آیا۔ ایسے بھی کیا بے اختیاری ہے اذہان ہاشم کہ ایک لڑکی تم پر حاوی ہو جائے؟ وہ خود کو ملامت کرتا اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ماضی میٹلڈا اپنی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد فاطمہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تمام کلاسز اور لیب میں ڈھونڈ لینے کے بعد وہ لائبریری کی طرف جا رہے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ فاطمہ اس وقت اگر کلاس میں نہیں ہوگی تو اسلامک سیکشن میں بیٹھی ہوگی۔ آج تمہیں میری بات ماننی ہوگی، وہ سوچتی ہوئی مین کوریڈور کی طرف مڑی، مگر تھامسن اور نینسی کے گروپ کو دیکھ کر وہیں پر رک گئی۔ وہ 8 سے 9 لڑکے لڑکیوں کا گروپ اس وقت کوریڈور میں کھڑا بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ اسٹوڈنٹس کو تنگ کرنا ان کے لیے ایڈونچر تھا۔ ابھی بھی وہ حسب معمول کسی نہ کسی کا انتظار کر رہے تھے، اور میٹلڈا اس وقت ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسے فاطمہ سے ملنا تھا جو اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔
ان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتے وہ واپس نہ ہوئی تھی، مگر قسمت تھامسن اسے دیکھ چکا تھا۔ "Guys, says who here?" "Oh my dear, she is my dearest Matilda." تھامسن بیئر کین پکڑے بڑے انداز سے چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ بھی اسے اپنا قریب آتا دیکھ کر اپنی ہوڈی سے اپنے چہرے کو مزید چھپانے لگی۔ "Come on, remove your cap. I want to see a beautiful face." تھامسن نے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس کو پہلے وہ اس کی ہوڈی کو چھوتا وہ دھکا دیتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ "I see. Oh, you don't like physical interaction?" نینسی بھی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف آئی تھی۔ "Wanna have some?" تھامسن نینی کو باہوں میں لیتے بیئر کی کین کی طرف اس کی طرف بڑھائے تو مٹلڈا نے ایک ہی ٹھنڈی سانس لی اور خاموشی سے قدم پیچھے کی طرف بڑھا دیے۔ ان کو نظر انداز کرنے کے لیے کلاس ٹرمز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب اس میں 2-4 ہی قدم لیے ہوں گے کہ تھامسن اسے بیگ سے پکڑ کر واپس دھکیلا تھا۔ اس گروپ کے ایک لڑکے نے اس کے دونوں بازو جکڑ لیے تھے۔ "I offer your pretty girl. How could you reject this?" تھامسن بیئر کا کین مٹلڈا کو دکھانا کمینی سی مسکراہٹ اچھالتے اس کی طرف آیا تھا۔ نینسی بھی اس کے کندھے پر جھولتے ہوئے مٹلڈا کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر اس کی ہوڈی سرکا دی اور اس کے بال ماتھے پر بکھر گئے۔ اپنے چہرے پر تھامسن کی گہری نظریں جمی محسوس کر کے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ یونیورسٹی میں آتے 6 ماہ ہو گئے تھے اور آج پہلی بار وہ اس طرح سب کے سامنے آئی تھی۔ "You're such an insane son." وہ ان سے کمپلیمنٹ سے نوازتا مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے مٹلڈا نے اپنے بازو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اس نے ارد گرد جمع لوگوں میں سے جارج کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا کہ جارج کو یہ پتا ہوتا اس کو یہاں ہے اور وہ کھڑا دیکھتا۔ "Leave me alone, bastards, otherwise I will kill you." تھامسن کا ہنڈا اپنے چہرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح چنگھاڑی تھی۔ "Come on, baby girl, just enjoy it." میٹلڈا کے چیخنے پر نینسی اس کا منہ دبوچتے تھامسن کو کین لانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ میٹلڈا کا منہ کھلوانے کے لیے تھامسن نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے خود تھامسن کے بال سے زمین پر گرا چکا تھا۔ "Are you okay?" میٹلڈا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تھامسن کا گلا دبوچے اسے قابو کر چکا تھا۔ "ریز، وہ جارج نہیں، اس کا دوست تھا." جارج بھاگتا ہوا میٹلڈا کی طرف آیا۔ ریز اور اس کے گروپ کو یہاں دیکھ کر تھامسن کے باقی دوست پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ریز اور جان سے جھگڑا مول لینا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ تھامسن کو وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ "Are you okay?" جارج فکر مند ہو کر فوراً اس کی طرف بھاگا، مگر اس نے جواب میں کچھ بتانے کی بجائے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ اس کے اس ریئیکشن پر جارج اور وہ ریز دونوں ہی حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ "Where the hell are you before all of this shit?" غصے میں گرجتے ہوئے اپنے مکے کی وجہ بتا رہی تھی اور جارج بے یقینی سے صرف گھور رہا تھا۔ "I'm going back home, and you don't dare to trace me. If you are not able to protect me, then concern yourself with your own business. Don't you dare to behave like my guardian for next time." اپنا غصہ اتارتے اپنا بیگ اٹھاتے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ لڑکی کو وہ گھور رہا تھا۔ بالوں میں چھپانا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولنے والی گمسم سی لڑکی آج بالکل مختلف تھی۔ اس سے پہلے کہ جارج صدمے سے باہر نکل کر اس کی طرف بڑھتا وہ واپس مڑی تھی۔ زمین پر پڑی کین اٹھاتے وہ نینسی کے سامنے کھڑی ہوئی۔ "Listen my words very carefully, Nancy. For next time, if you try to harass me, you have to face in front of you." وہ بہت عام سے اسے دھمکاتی کین میں موجود اس کے بیئر اس کے منہ پر اچھال چکی تھی۔ "سہمت!" باقی سارا ہجوم اس کے عمل پر حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور ایک ریز ہی تھا جو اسے داد دے رہا تھا۔ میٹلڈا اس کے تالیوں کی گونج سن کر اس کی طرف مڑی۔ اس کے چہرے پر موجود تاثر غور سے دیکھتے وہ پھر نظر انداز کرتی واپس گراؤنڈ کی طرف چلی گئی۔ حال وہ ماجبین کے ساتھ بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ ماجبین پر اعتماد ہو کر ریسیپشن ڈیسک کی طرف بڑھی۔ وہ بھی اس کا پیچھا کرتے وہاں جبین کے قریب ہی جا کھڑی ہوئی۔ بلڈنگ میں موجود لوگ اور بلڈنگ کا طرز تعمیر دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ جن انویسٹر سے وہ ملنے جا رہی تھی، ماجبین بھی جن کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی تھی، نہ تو وہ عام انویسٹرز ہیں اور نہ ہی بزنس ان کے لیے نیا۔ "برائے مہربانی اذہان صاحب کو اطلاع کیجیے کہ ماجبین آئی ہے." ماجبین نے ریسیپشنسٹ کو بتاتے ہوئے نور کو سر پیر دیکھا۔ نور بجائے اس سے پوچھنے کی اسے نظر انداز کرتی دوسری جانب دیکھنے لگی۔ "مس آپ میرے ساتھ ہیں، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں." اس ترک ریسیپشنسٹ نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ "تم یہیں انتظار کرو."
माजबीन खुद कमरे की तरफ चल पड़ी मगर उसे आगे आने से रोक लिया। नूर वजह जानते हुए भी तंजिया मुस्कुराहट के साथ वेटिंग एरिया में जा बैठी। कोई बात नहीं माजबीन मैम, अभी तुम्हारा वक्त है, फिर हमारा वक्त भी आएगा। वो बड़बड़ाते हुए सामने पड़ा रसाला उठा चुकी थी। तुम पाकिस्तानी हो? उसने उस मैगजीन का दूसरा सफ़ा ही खोला था कि सामने बैठी एक लड़की ने तुर्कश में उससे सवाल किया। हाँ, ये मैं हूँ। अगर ऐसा है तो आपको ये कैसे मालूम हुआ? नूर उसके सवाल पर वाकई हैरान हुई थी क्योंकि वो तुर्कश में ही बात कर रही थी और इसका लिबास भी इस वक्त कुछ वैसा ही था। इसके बावजूद वो लड़की ये सवाल कर रही थी कि वो पाकिस्तानी है। तुम जिस तरह से बात करती हो और बैठी हो, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए इसकी बात का जवाब दिया। तुम यहाँ किसी काम पर हो? इसके जवाब पर मुस्कुराते हुए नूर से उससे सवाल किया। नहीं, मैं पहले ही यहाँ पर काम करती हूँ। आप इस डिज़ाइनर के साथ हैं? उस लड़की ने माजबीन का हवाला देते हुए पूछा था। नूर को इसके अंदाज से अंदाज़ा हुआ कि माजबीन इसे खास पसंद नहीं। करना तो नहीं चाहती लेकिन हाँ, मैं हूँ इसके साथ काम कर रही हूँ। नूर अपने अंदाज में मौजूद इस तरह को नज़रअंदाज करते इस लड़की की बातों का जवाब दे रही थी। जानती हूँ कि इतने ख़ास डिज़ाइंस नहीं और इसके डिज़ाइनर भी इतने ख़ास नहीं। इसके बाद सुनकर नूर को सच में लगा था कि वो माजबीन को अच्छे से जानती है। तुम कुछ ज़्यादा ही जानती हो उसके बारे में। नूर का लहजा इस दफ़ा आम था। इसके डिज़ाइनर रिजेक्ट हो जाएंगे। अजहान हाशिम के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। वो टांग पर टांग रखती बड़े फ़ख्र से नूर को बता रही थी। नूर ने भी उसे उसी के अंदाज में बताया। ये नहीं कुछ है जो तुम जानती हो। इसके जवाब पर नूर भी मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट दोनों को समझाने के लिए काफ़ी थी। मुझे दाद तो दो। नूर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते हुए बोली। कहाँ जा रही हो? वो लड़की भी मुतजस्सिस हुई। जहन्नुम भड़काने। नूर ऑफिस बैग से एक स्केच बुक निकालती उसकी तरफ चल पड़ी थी, जहाँ थोड़ी देर पहले माजबीन गई थी। तुम सच में जलाने को हुनर रखती हो। नूर को इस तरह गुस्से में गायब होता देखकर वो लड़की भी महसूस हुई थी। मिन्हा कमरे से बाहर आते मिसेस अजीज़ से मिली और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। आज की सुबह तुम्हारे लिए खुशियाँ लाई बेटी। मिसेस अजीज़ मुस्कुराते हुए कहवा उसके सामने रखती बोली। इनकी दुआ पर मुस्कुराते हुए कहवा अपने हाथ में ले चुकी थी। आज रात काफ़ी देर हो गई थी तुम्हें? इस वक्त वो किचन में खड़ी ऊंची आवाज़ में उससे पूछ रही थी। मिन्हा कल रात के वाक़े को याद करती नजरें चुरा गई। अब इस बूढ़ी औरत को क्या बताती कि कल रात अब किसी आदमी के गले पर चाकू रखकर अपना पेंडेंट लेने गई थी और इसी सब में उस शख्स को जख्मी कर गई आई थी जिसने बगैर किसी मतलब के उसकी मदद की थी। सोचा थोड़ी देर और देख लें, शायद कोई जॉब मिल जाए। वो गर्म कहवा अपने हलक से उतारती इन्हें बता रही थी। ठीक है बेटा, कुछ वक्त लगेगा और तुम्हें जॉब मिल जाएगी। अब सारा को देखो, मेरी बेटी मेहनत करती है लेकिन इसके पास फिर भी नौकरी नहीं है। वो बुजुर्ग औरत उसे दिलासा देते देते अपनी परेशानी भी बता गई थी। मिन्हा ने मुस्कुराते हुए बोली थी, अगर तुम चाहो तो जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती मेरे साथ मेरी फूलों की दुकान पर चलो। अब इस बुजुर्ग ने मिन्हा को एक और हल बताया जो कुछ हद तक मिन्हा को मुतमईन कर दिया था। क्या ऐसा मुमकिन है? इनकी बात पर मिन्हा की आवाज़ खिलखिला उठी थी और उस उदास मुस्कुराता देखकर मिसेस अजीज़ भी मुस्कुराई थी। हाँ, क्यों नहीं? मेरी नाटी अच्छी नहीं है और वो सारा दिन अकेला रहता है। तुम इसकी मदद के लिए जाओ, तुम्हें ज़रूर मुआवजा मिल जाएगा। जैसे ही मिसेस अजीज़ है इसे तफसील बताई, वो उठ खड़ी हुई थी। तो फिर सारा के पास चलती हूँ, आप मुझे पता बता दें। वो इनसे पता पूछ रही थी ताकि वहाँ पहुँच सके। हकीकत में उसे जॉब की ज़रूरत थी। ऐसे उसके पास पैसे इसके पास हो चुके थे, चाहे जॉब मामूली ही थी, लेकिन इसके लिए सहारा बन सकती थी और ये भी जानती थी कि बगैर आईडी कार्ड के इसे जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए वो फ़ौरन रज़ामंद हो गई थी। जाओ बेटा, गली नंबर 7, दुकान नंबर 18। मिसेस अजीज़ ने उस दुकान का पता बताया था मगर वो पूरी बात सुने घर से बाहर भाग गई थी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। मिसेस अजीज़ को बच्ची बहुत प्यारी लगी थी इसलिए उससे कुछ मानूस सी हो गई थी। सिर्फ 7 दिन हुए थे उसे यहाँ रहते हुए मगर वो वहाँ से बिल्कुल सारा की तरह उसे अपनी बेटी ही समझती थी। नूर दरवाज़ा नॉक करते हुए बगैर इजाज़त का इंतज़ार किए अंदर आ गई थी। सुबह खैर। सबको देखकर ढीठों की तरह मुस्कुराती ने सुबह की मुबारकबाद देकर इन सब के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई थी। वो एक कॉन्फ्रेंस रूम था जहाँ माजबीन समेत 5 लोग बैठे थे। सुबह खैर, बताना पसंद करेंगी कौन है आप और इस तरह किस मकसद से अंदर दाखिल हुई हैं? नूर को इस तरह अंदर आता देखकर सवाल पूछने वाला ख़याम था। इसका लहजा भी काफ़ी सख्त था। अंदाज़ा हो रहा था इनमें से किसी को भी इसका इस तरह से अंदर आना पसंद नहीं आया। असिस्टेंट है मेरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। माजबीन कुछ हद तक नूर का इरादा भांप गई थी इसलिए माजरत करती वो उसे बाहर ले जाना चाह रही थी
माजबिन इसको बाजू से पकड़े दरवाजे की तरफ लेकर चली गई, मगर नूर उसका बाजू झटकते वापस टेबल के सामने आ खड़ी हुई। मुझे आपको इस तरह परेशान करने पर अफसोस है। पूरे एतमाद से इनसे बात कर रही थी जबकि माजबिन की जान निकल रही थी। इसके हाथ में स्केच बुक वो देख चुकी थी। अगर आपको बात गैर ज़रूरी हुई तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नूर जो पूरे एतमाद से खड़ी थी, अपने सामने बैठे शख्स की आवाज़ सुनकर लम्हे भर के लिए मुंजमद हो गई थी। वो शख्स जो कोई भी था, मेज़ पर नजरें जमाए उससे बात कर रहा था। नूर को ऐसा महसूस हुआ कि अपने अल्फाज खो बैठी है। लम्हे भर के लिए वो ये भूल गई कि वो कहाँ है और क्यों आई है। मोहतरमा, जो कहना है कहें या चली जाए। इसको खामोश खड़ा देखकर ख़याम ने दोबारा मुखातिब किया। जी कहना था कि इसी कश्मकश में नूर ने इन्हें उर्दू में जवाब दिया था। माफ़ कीजिएगा, दरअसल मैं इन सैंपल्स की रील स्केच बुक लाई थी जो अभी थोड़ी देर पहले मिस माचवी ने आपको दिखाए हैं। नूर स्केच बुक मेज़ पर रखते ही इस शख्स से नजरें चुरा गई थी। बहुत बुरा पेश आऊंगी अगर तुम यहाँ से बाहर दफा ना हुई तो। माचबीन गुस्से में इसका बाजू पकड़ के उर्दू में इसको धमका रही थी। मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, आगे बोलो। वो शख्स एक दफ़ा फिर उसकी तवज्जो ले गया था, लेकिन माजबीन के नाखून में बाजू दबता देखकर महसूस करके वो कराही थी। एहसान फरामोश। माजबीन उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर इस वजह से इस बात का कोई असर नहीं हुआ था। ईमान फरामोश होना एहसान फरामोश होने से ज़्यादा बदतर है। नूर इसकी बात का जवाब देते हुए पूरे हवास के साथ दोबारा 4 लोगों की तरफ मतवज्जो हुई थी। मैं बात को ज़्यादा तूल नहीं दूंगी। हकीकतन जो सैंपल आपको दिखाए गए हैं वो एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट वर्क है जो जॉब के सिलसिले में मिस माचवीन के पास आई थी। वो बगैर सोचे समझे एक ही सांस में सारी बात वाज़ेह करके मुतमईन और खुश खड़ी थी। नौकरी तो दूर की बात, तुम्हें तुर्की में रहने के लिए घर भी नहीं मिलेगा। देखती हूँ कैसे रुकती है तुम यहाँ पर। एहसान फरामोश लड़की, तुम जानती नहीं हो माचबीन को। तुम्हारी तो मैं वहाँ माचबीन यमान, हाकिम और अजहान का लिहाज किए बगैर नूर को धमका रही थी। और ये तो जान गई थी कि अब इसका यहाँ कोई काम नहीं, मगर इसका बस नहीं चल रहा था कि वो नूर का मुंह नोच ली। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी सवाए इसके, अगर एक बार फिर तुमने मेरा पीछा किया या ये कोशिश की कि मुझे रिपोर्ट वापस करवा दो पाकिस्तान, तो अभी जो हुआ है या तुमने मुझे ऑफिस में जो कहा था वो मीडिया पे वायरल कर दूंगी। या तुम्हारी जो छोटी सी बुटीक है ना, लम्हों में बंद हो जाएगी। वो एक दूसरे से बात करते हुए इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि सामने बैठे तीनों मर्द इनकी जुबान को अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। अजहान अभी तक इस मामले में बिल्कुल खामोश था। खामोशी से माचबीन के तासुरात उसे महसूस हो रहा था। क़याम इस लड़की को बस देखे जा रहा था। अपनी बॉस को कारोबार बंद करवाने के बाद वो उसे धमका भी रही थी। माजबीन, मिस माजबीन, अगर आप बाज़ तरीके से दफ़ा हो जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अजहान की आवाज़ पर वो दोनों अपनी जगह उछल पड़ी। मैं इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कोई इनकी बातें समझ भी सकता है। माजबीन फ़ौरन ही मौका पाते वहाँ से निकल गई, क्योंकि वो जानती थी इस पर पुलिस केस बन सकता है। अब कमरे में वो तीनों और नूर मौजूद थे, जो नूर को काफ़ी अजीब मालूम हो रहा था। वो लड़की जो तकरीबन 5 मिनट पहले दनाती हुई ऑफिस के अंदर दाखिल हुई थी, 2 मिनट में अपनी बॉस का प्रोजेक्ट कैंसिल करवा चुकी थी, अब इन तीनों को अपनी तरफ देखता गड़बड़ा गई। अपने बॉस को धोखा देने के बाद काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही हैं। यह तंज इसी शख्स की तरफ से आया था जिसे वो काफ़ी देर से नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, मगर कर नहीं पा रही थी। इस सवाल पर नूर ने उसकी तरफ देखा और फौरन नजरें चुरा गई। किसी बदनीयत का अपने लिए नेक नियति की उम्मीद रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे सारा दिन सनम को पुकारने के बाद असमझ से दुआ की कबूलियत की उम्मीद। नूर तो बात करके चुप हो गई, मगर वहां मौजूद तीनों मर्द इसकी बात पर हैरान और परेशान उसे देख रहे थे। मैं ये नहीं जानती कि मैंने सही किया या गलत, मगर ये सारा अजीज़ की मेहनत है। इसका पता, नंबर और बाकी मालूमात इसमें मौजूद है। अगर आपको ये कलेक्शन पसंद आई है तो आप इससे रब्ता करें, जो इसकी हकदार है। वो जवाब देती इसी तरह अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगी थी। किसी का हक किस तक पहुंचाना हो पहुंच जाता है, और तुम क्या एहसान फरामोश तो बन गई हो। ऐसा लगता था वो शख्स नूर की जान निकालना चाहता था। जितना वो ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही थी, उतनी ही उसकी नज़रों का मरकज़ बन रहा था। मैं ब्रूट्स बन के खुश हूँ, नूर कहती वापस भाग खड़ी हुई थी। क्या थी ये लड़की? अजहान को लड़की और इसकी बात से मिन्हा याद करवा गई थी। इस सब खराफात को छोड़ो और इमरान, और इसके बारे में बात करो जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। यमहान अचानक ही हो रहा था। हकीकत में उसे इस लड़की की बातें परेशान कर गई थी। नूरुलैन, इसी नाम की लड़कियां ढूंढ रहे हो ना? तो अजहान भी इसी अंदाज में मुझसे बात कर रहा था। क्या तुम ये कर सकते हो? यमान पानी की बोतल मुंह से लगाता उसे देख रहा था। माना माफिया नहीं, मगर मेरा भी राब्ते है।
ख़याम उसे अपना मुकम्मल तारुफ करवा चुका था। ये इतना आसान नहीं। जिसने भी इन्हें यहाँ प्लान किया है इतना बेवकूफ़ नहीं है। यमान अब इस मसले को सीरियस ले रहा था। मगर इतना मुश्किल नहीं, मेरी टीम ये कर लेगी। अजहान भी सब नॉर्मल बात कर रहा था। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। यमान कुर्सी छोड़कर ग्लास विंडो के पास जा खड़ा हुआ। जानता हूँ इस लड़की के पास यूँ पूरा ईमान हाकिम है। अजहान भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। इसके पास यमान हाकिम नहीं, पूरा फ्रांस है। क़याम ने इसके जुमले की दुरुस्तगी की थी। चलो, तुम्हारे इत्मीनान के लिए ये बता दूं, अभी तक मेरे पास जो डेटा आया इसके मुताबिक तुर्की में 8 नहीं 9 न्यूरोलैंड है। क़याम और यमान दोनों इसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। कौन है ये न्यूरोलैंड? क़याम इस नवी न्यूरोलैंड के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अब इसके बारे में जानना चाहता था। बाकी तो इलीगल तरीके से लाई गई हैं, बॉर्डर क्रॉस करके, स्मगलिंग के थ्रू या फिर फेक नाम से। मगर ये लीगली तौर पर आई हो किसी कंपनी के साथ रेफरेंस से जॉब के सिलसिले में। पाकिस्तान से है। बाकी डाटा हिकमत को कहा है बहुत जल्द तुम लोगों को सेंड कर देगा। अजहान उसे बाकी की तफसील बता रहा था। वो जो कोई भी है नॉर्मल नहीं होगी, वो मास्टर होगी। कोई ऐसी लड़की जिस पर जान मुकम्मल भरोसा कर सकता हो, या फिर ऐसी जो किसी मजबूरी के तहत ऐसा काम कर रही हो। यमान ने अपना नजरिया पेश किया और क़याम और अजहान दोनों ही इस पर राजी थे। तुम्हें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेना है, ताकि कोई ये शक ना करे कि ये कोई टाइम पास इन्वेस्टमेंट है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट के लिए है, मैंने पार्टी अरेंज की है जिसमें इस्तंबुल की करीम मौजूद होगी। हम ऑफिशियल हैं, ऐलान करेंगे कि अजहान हाशिम और यमान हाकिम मिलकर काम करने वाले हैं। अजहान ने अपना मौक़िफ़ बयान किया और यमान इस पर मुकम्मल राज़ी था। ये लड़की जो कोई भी थी, इसने जो स्टूडेंट की स्केचबुक और नंबर्स दिए हैं, इससे रब्ता करो। अजहान ने क़याम को डायरेक्शन दी थी और अपना मोबाइल उठाकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। मैं भी चलता हूँ। अकाउंट डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज़ हम दोनों मिलकर करेंगे। बाकी स्टाफ हायर हो चुका है। अनाउंसमेंट के बाद ग्रैंड ओपनिंग हम अपनी पहली कलेक्शन के साथ करेंगे। अजहान भी क़याम को इन्फॉर्म करता ऑफिस छोड़कर चला गया और क़याम फाइल में मसरूफ़ हो गया।